عبداللہ یوسف علی کی کتاب انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ میں جنوبی ایشیا میں رونما ہونے والی سیاسی، ثقافتی اور لسانیاتی تبدیلیوں کا جائزہ۔ علامہ عبداللہ یوسف علی بر صغیر پاک و ہند کے سرکردہ اہل علم افراد میں شامل ہیں۔ انہوں نے 11 اپریل 1872 کو جنم لیا اور 10 دسمبر 1953 کو وفات پائی۔ پیدائش بمبئی میں اور انتقال فلہم، لندن میں ہوا۔ اپنی 81 برس کی عمر میں انہوں نے متعدد تخلیقی اور تحقیقی کتب لکھیں۔ ان کی خاص شہرت انگریزی زبان میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر سے ہوئی۔ آپ کے والد خان بہادر یوسف علی ایک داؤدی بوہرا اسماعیلی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے انگلینڈ میں BA اور LLB کی تعلیم پائی اور 1891 میں وہاں جا کر 1895 میں انڈیا واپس آئے۔ عبداللہ یوسف علی کی تصنیف انگریزی عہد میں ہندوستان کی تاریخ 7 حصوں میں منقسم ہے۔ 398 صفحات کی اس ضخیم کتاب کے ہر حصے میں ذیلی ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ حصہ اول عین ما قبل کے حالات کا عنوان رکھتا ہے اور اس میں ایک باب ہے۔ حصہ دوم 2 تمدنوں کا باہمی قرب میں 3 ابواب۔ حصہ سوم نیا نظام بتدریج اثر انداز ہوتا ہے میں 3 ابواب۔ حصہ چہارم پرانے نظام کی آخری کشمکش میں 1 باب۔ حصہ پنجم انگریزی خیالات کا غلبہ میں 2 ابواب۔ حصہ ششم قومی احساس کی بیداری میں 1 باب اور حصہ ہفتم تازہ ترین واقعات 1908 تا 1931 میں 1 باب کو شامل کیا گیا ہے۔ 7 حصوں کے ابواب اور عنوانات کا جائزہ لینے سے علم ہوتا ہے کہ مصنف نے 2 تمدنوں کے قریب آنے، نئے اور پرانے نظام کی کشمکش، انگریزی کے غلبے اور مقامی باشندوں کے قومی احساس کا احاطہ کیا ہے۔ اپنے دیباچہ میں فاضل مصنف نے بتایا ہے کہ انہوں نے تمدن کے لفظ کو اس کے وسیع ترین معنوں میں استعمال کیا ہے اور انہوں نے ان امور کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے جن پر کم توجہ دی گئی۔ انہوں نے مواد کی عدم دستیابی، اپنی محنت شاقہ اور درپیش مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ عبداللہ یوسف علی رقم طراز ہیں: نئے اقلیم کی سیاحت کے لیے میں نے اپنے لیے نئی راہیں نکالنے کی جرت کی ہے اور خصوصاً ان اصحاب سے عذر خواہ ہوں جو قدیم روایات اور فرسودہ شاہراہوں کے شیدائی ہیں۔ کتاب کی اشاعت میں جن احباب کی اعانت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے ان میں برٹش میوزیم کے ماہرین، برطانیہ عظمیٰ میں برادری کے با اختیار اصحاب، پروفیسر سعادت علی خان اور خان صاحب فیروز الدین کے نام شامل ہیں۔ دیباچہ ستمبر 1931 میں لکھا گیا۔ کتاب کی منفرد ترین خصوصیت اس کے حوالہ جات ہیں۔ حوالہ جاتی کتابوں کی ایک ضخیم فہرست میں زیادہ تر مصنفین غیر ملکی یعنی انگریز ہیں، دوسرے نمبر پر ہندو اور تیسرے نمبر پر مسلمان مصنفین ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ انگریزی زبانوں کی اتنی زیادہ کتابوں تک رسائی عبداللہ یوسف علی کو کیوں کر ممکن ہوئی۔ نیز اس دور کی منظر کشی کے لیے یہ حوالے موزوں بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے عبداللہ یوسف علی نے واقعی ایک نئی شاہراہ نکالی ہے۔ انگریزی اقتدار کی آمد سے جنوبی ایشیا میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کا تفصیلی جائزہ لینے کی ابتدا علامہ عبداللہ یوسف علی پہلے باب سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیاسی امور کے لحاظ سے 1707 کی جنگ پلاسی اہم ہے، جبکہ تمدنی لحاظ سے 1773 کو انگریزی اثرات کی ابتدا کا سن قرار دیا جا سکتا ہے۔ پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انگریزوں کی آمد سے قبل بر صغیر کے باشندے خوشحالی یا تمدن و تہذیب اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر حالت میں تھے۔ انگریزوں کی آمد سے قبل ہی دہلی کا تخت کمزور ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے پہلے بنگال پر قبضہ کیا اور لارڈ کلائیو وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ 1765 میں مال گزاری وصول کرنے کا مکمل اختیار حاصل کر کے قبضہ قائم کر دیا گیا۔ انگریزی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے بلند نظری سے عاری حریص ملازم چلا رہے تھے۔ انہوں نے بنگال کے مفاد کا نہیں سوچا۔ ان کا مطمع نظر غارت گری اور لوٹ مار تھی۔ اس سے
پورے ملک میں بدنظمی پھیل گئی، اقتصادی تباہی ہونے سے معاشرتی اور اخلاقی تباہی بھی ہوئی، خوشحال بنگال غیر آباد ہو گیا، سخت ترین لگان نافذ کر دیے گئے، 1770 کے قحط نے بھی ظلم ڈھایا۔ 1782 اور 1808 کے درمیان میں انگلستان کا ایک وکیل ولیم ہکی 3 بار ہندوستان آیا اور آخری مرتبہ 1.5 لاکھ کی خطیر رقم ساتھ لے گیا۔ مقامی زراعت اور تجارت کا ستیہ ناش ہو گیا، کل غیر ملکی تجارت کمپنی کے ہاتھ میں تھی۔ مجلس تجارت کے نام سے ایک جماعت 1765 میں کمپنی کے ملازمین نے قائم کر لی اور نمک، چھالیہ اور تمباکو ایسی منافع بخش اشیاء کی اجارہ داری سے تجارت کی گئی۔ 1768 میں کلائیو نے اپنے 5 حصے 32,000 پاؤنڈ تقریباً 3,20,000 روپے کے عوض فروخت کر دیے۔ یہ غاصبانہ تجارت مسلح قوت اور سیاسی غلبے کی مدد سے کی گئی۔ مقامی افراد میں سے انگریزوں کو بنے یا دلال مہیا ہو گئے جو انہیں نقدی بہم پہنچاتے تھے۔ کاریگروں اور ہنرمندوں پر تشدد بھی کیا جاتا، جرمانے، قید اور کوڑوں کی سزائیں بھی دی گئیں۔ گویا طرفین میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی۔ میر تقی میر نے اپنی سوانح عمری ذکر میر میں وارن ہیسٹنگز کے لکھنؤ میں آنے کا حال بیان کیا۔ اس زمانے کے کچھ عرصہ بعد مرزا ابو طالب خان نے اپنے سفرنامہ مغرب میں لکھا کہ انگریزوں کے عام طبقے کا امتیازی نشان ان کا اہل مشرق کے ساتھ نفرت انگیز اور ناشائستہ برتاؤ ہے۔ عبداللہ یوسف علی نے مقامی یاس اور نا امیدی کے اس دور میں مرزا محمد رفیع سودا کی ہجووں کا بھی ذکر کیا ہے۔ رکھیں وہ فوج جو مڑتی پھرے لڑائی سے۔ میر تقی میر کے درد انگیز نعرے بھی اس دور کی بے چینی اور اضطراب کے عکاس ہیں۔ دہلی کی زوال پذیر تہذیب کی عکاسی ان اشعار سے کی گئی۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس دور میں البتہ ہندو مسلم اختلاف کہیں نظر نہیں آتا۔ دوسرے باب میں 1773 سے 1818 کے زمانے کو 2 تمدنوں کے باہمی قرب کا زمانہ قرار دیا گیا ہے، اور اگلے 2 ابواب میں آداب معاشرت، اخلاق، فنون لطیفہ، علم، تعلیم، اخبار نویسی اور ادب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انگریزوں کی آمد سے قدیم روایت والے لوگوں کی حیثیت کم ہوتی گئی اور انگریزی اثرات قبول کرنے والے لوگ ممتاز قرار پائے۔ فارسی زبان محدود ہو گئی اور برصغیر کی دیسی زبانیں انگریزی زبان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہاں عبداللہ یوسف علی وارن ہیسٹنگز کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں، جن کی دوستی ہندوستان کے سپریم کورٹ کے پہلے چیف جسٹس سر الائجہ امبی سے تھی۔ ہیسٹنگ بعد میں گورنر جنرل کے عہدے پر رہے۔ ہیسٹنگز کو ہندوستانیوں کے جذبات سے ہمدردی تھی اور اس نے مشرقی علوم کی سرپرستی کی۔ بعض اعلیٰ پائے کے مصور ہندوستان بلوائے۔ مشرقی زبانوں یعنی فارسی، سنسکرت وغیرہ کی کئی کتابیں وارن ہیسٹنگز کے نام پر معنون کی گئیں۔ ابتدا میں مقامی لوگ انگریزوں سے متنفر نہ تھے، لیکن ان کے گستاخانہ فکروں اور تحریروں کی ابتدا کے جواب میں مقامی لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اہم اور قابل مقامی لوگوں کو بے خبری کی بنا پر نظر انداز کیا گیا۔ نالائق اور لالچی لوگ مقرر کر دیے گئے۔ قاضی اور عدالتوں کا اثر و رسوخ ختم کر دیا گیا۔ عدالتی کارروائی سست اور طویل کر دی گئی۔ ذمہ داروں کو ناجائز اختیارات دے دیے گئے۔ کھلے دربار کی بجائے خفیہ باہمی فیصلے کیے جانے لگے۔ غریبوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے والے ضابطے بنا دیے گئے۔ ملک کی تجارت پر قبضہ کر لیا گیا اور ملک کے باشندوں کی معاش کے لیے کوئی وسیلہ باقی نہ رہا۔ گویا انگریزوں کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ ہیسٹنگز کے ساتھ علامہ عبداللہ یوسف علی نے 3 اور انگریزی عالموں کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے نام چارلس ولکنز، ہیل ہیڈ اور سر ولیم جونز ہیں۔ ولکنز ہندوستان میں طباعت کی ترقی یافتہ صورت کے بانی تھے۔ 1768 میں ہندوستان آئے، فارسی اور سنسکرت سیکھی، حروف کے ٹائپ تیار کیے۔ ولکنز کا فارسی ٹائپ اردو اور فارسی زبان کا پہلا نمونہ تھا۔
کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج کی کتابیں بھی اسی ٹائپ سے چھاپی گئیں۔ ہیل ہیڈ نے 1778 عیسوی میں سنسکرت گرامر لکھی اور آرین زبانوں کی یکسانیت کا نظریہ پیش کیا۔ سر ولیم جونز مقامی زبانوں کے ماہر تھے۔ 1783 عیسوی میں بطور جج آمد ہوئی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی بنیاد رکھی۔ علامہ عبداللہ یوسف علی تبدیلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سنسکرت زبان کے مطالعہ اور تحقیق میں ترقی ہوئی، ہندوستانی قوانین وضع کیے گئے، اسلامی قوانین الگ بنائے گئے، بین الاقوامی قوانین کا مطالعہ کیا گیا۔ مقامی لوگوں میں شراب نوشی، قمار بازی، نفس پرستی، لاٹری اور لڑائی وغیرہ جیسے عیوب تھے، مگر لاٹری سے رفاہ عامہ کے کام بھی کیے جاتے تھے۔ ہندو اور مسلمانوں کی پوشاک الگ تھی، مگر سرکاری تقریب میں ایک ہی قسم کا لباس پہنا جاتا تھا۔ باہمی احترام بھی موجود تھا۔ فن تعمیر میں آدم برادران معروف تھے۔ ان چاروں معمار بھائیوں نے لندن میں امراء کے مکانات بنائے اور 1799 عیسوی میں کلکتہ کا گورنمنٹ ہاؤس بنانا شروع کیا، جو 1804 عیسوی میں 13.5 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا۔ ایودھ کے شیعہ حکمران آصف الدولہ نے 1784 عیسوی میں میر عمارت کفایت اللہ سے امام باڑہ کلاں تعمیر کروایا۔ لکھنؤ کی میناکاری، ڈھاکہ کی ململ اور بنارس کا کمخواب اس زمانے میں کارآمد فنون میں شمار کیے گئے۔ درباری ساز و سامان کی فراہمی اور جہاز سازی کا بھی آغاز ہوا۔ موسیقی میں صوفیانہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ خواجہ میر درد موسیقی کے بھی ماہر تھے۔ قدیم مشرقی علوم میں قیمتی دوائیوں اور چیچک کے ٹیکے کا علم موجود تھا۔ چیچک کا نیا ٹیکہ بھی جلد مقبول ہو گیا۔ تازہ علم کے فقدان کی وجہ سے انگریزی علوم کو مقبولیت حاصل ہونا شروع ہوئی۔ بنارس میں سنسکرت کالج قائم کیا گیا۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ادب کی داغ بیل پڑ گئی۔ اردو نثر کو گہوارہ مل گیا۔ 1839 میں فارسی کو معزول کر دیا گیا۔ قانون اور قانونی اصطلاحات سے دیسی زبان میں شان پیدا ہو گئی۔ درخواستوں میں متواتر استعمال کیا گیا۔ صاف، سلیس اور مبالغے سے پاک زبان وجود میں آئی۔ فورٹ ولیم کالج کی تصنیفات و تراجم مقفع عبارت سے پاک ہیں۔ اخبارات کا جائزہ لیتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ کلکتہ گزٹ اور دیگر اخبارات کے لیے مطبع خانے اور کاغذ کے کارخانے لگائے گئے۔ 1780 عیسوی میں جیمز ہکی نے بنگال گزٹ کے نام سے پہلا انگریزی اخبار جاری کیا۔ 1798 عیسوی میں سخت سزاؤں پر مبنی ایکٹ جاری کیا گیا۔ 1823 عیسوی سے 1831 عیسوی کے درمیان میں بنگالی، فارسی اور اردو اخبارات کا اجراء کیا گیا۔ اس موقع پر عبداللہ یوسف علی نے دیار مغرب کے متعلق ایک ہندوستانی سیاح مرزا ابو طالب خاں کی نثر پر توجہ مبذول کرائی ہے۔ مرزا 1752 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1793 عیسوی میں کیپٹن ڈی رچرڈسن کے ساتھ 3 سال کے لیے مغرب گئے۔ درباروں میں باریابی ہوئی، امراء اور پادریوں سے ملے، لارڈ میئر کی ضیافت میں شریک ہوئے۔ 1807 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا ابو طالب خان نے اپنی سیر کی کہانی تعصب اور ستائش سے پاک انداز میں تحریر کی۔ برطانوی مہمان نوازی، نفاست، حسن اور رقص کی مہارت کی تعریف کی، وہاں کے نظام خیرات اور ڈاک کے نظام کا ذکر کیا، مگر قوانین اور عدالتی نظام پر سخت تنقید کی۔ عبداللہ یوسف علی لکھنؤ کی شاعری، انشاء اللہ خاں انشا کا دہلی اور لکھنؤ میں دور، انشا کی طبائی اور نذیر اکبر آبادی کی عوامی شاعری کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں نئے نظام کے اثرات کا 1818 عیسوی سے 1857 عیسوی تک جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم نکات میں عمومی تعلیم کا آغاز، بنگال کی فوقیت، قدیم زبانوں کی مانگ میں کمی، دیسی زبان اور انگریزی کی خواہش میں اضافہ، مدارس اور ادارے، مضامین تعلیم اور طریقہ ہائے تعلیم شامل ہیں۔ لارڈ مکالے جون 1834 میں ہندوستان آیا اور انگریزی کے ذریعے تعلیم دینے کی سفارش کی۔ 1835 عیسوی میں کلکتہ میں پہلے میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔
چھٹے باب میں عبداللہ یوسف علی نے تبدیلیوں کی داستان بیان کرتے ہوئے مذہب اور ادب میں نئی طاقتوں کے ظہور کی نشاندہی کی ہے۔ مغرب کے معاشرتی، ادبی اور فلسفیانہ خیالات مشرق میں پہنچ گئے۔ راجہ رام موہن رائے نے برہمو سماج کی مذہبی آزادی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سنسکرت مذہبی کتابوں کا انگریزی اور بنگالی میں ترجمہ کیا، اخبار نکالا۔ مہارشی دیور ناتھ ٹیگور، رابندر ناتھ ٹیگور کے والد نے کلکتہ میں اس تحریک کی باغ ڈور سنبھالی اور پھر کیشب چندر سین نے اثر و رسوخ حاصل کیا۔ مولانا عبد القادر دہلوی متوفی 1842 عیسوی نے 1803 میں قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا۔ مولوی کرامت علی نے مشرقی بنگال کے عوام میں تبلیغ کی۔ لکھنؤ میں انیس اور دبیر نے مرثیے کی صنف کو مقبولیت کے عرش پر پہنچا دیا۔ اسی طرح اخبار نویسی کی صنعت میں بھی بے پناہ ترقی ہوئی۔ پرانے نظام کی آخری کشمکش میں غدر کی تفصیل دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ غدر یا بغاوت اسی وقت ہوتی ہے جب طرز حکومت لوگوں کی زندگی سے مختلف ہو۔ غدر نے انگریزوں کے خلاف نفرت میں اضافہ کر دیا۔ غدر کے بعد ہندو مذہب اور دیگر مذاہب میں مزید بااثر شخصیات کی آمد ہوتی رہی۔ 1875 میں آریہ سماج کی بنیاد بمبئی میں ڈالی گئی۔ سوامی دیانند نے اس کی تنظیم کی۔ مولوی چراغ علی نے اسلام کی خدمت کی۔ سر سید احمد خان نے 1817 عیسوی سے 1898 عیسوی کے اپنے عرصہ حیات کے دوران مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف راغب کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ سر سید کے مذہبی خیالات کو پذیرائی نہ ملی، لیکن تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات لازوال ہیں۔ کتاب کے آخر میں عبداللہ یوسف علی نے ادبی رجحانات کی ذیل میں ٹیگور، بنگالی ڈرامہ، نظر الاسلام، علامہ محمد اقبال اور آغا حشر کے اردو ڈرامہ کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب جنوبی ایشیا میں آنے والی سیاسی، ثقافتی اور لسانی تبدیلیوں کے مفصل جائزے پر مشتمل ہے، اور چند صفحات میں اس عظیم الشان معلوماتی ذخیرے کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ عبداللہ یوسف علی اپنے اذکار نمایاں کی بنیاد پر بھی ایک معروف محقق اور عالم کا درجہ رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔